Assalamu alaikum. I'm Dr. Farah, resident radiology, and I'm here with our respectable guest, Dr. Shandana Khan, consultant radiologist. She has been working in this prestigious institute as a head of radiology department from last 8 years. As you know, October is a breast cancer awareness month, and breast cancer is the most common and treatable cancer of human body if diagnosed in its early stages. So, we radiologists are at the spotlight of diagnosing the disease in its early phases. So, today we are going to discuss the basic imaging modality which help us in the early diagnosis and prognosis of this lethal disease. So, I'm going to ask my respectable guest about few common questions about this modality which help us to diagnose this breast cancer. Assalamu alaikum and good evening, ma'am. Hope you are doing fine. میرا پہلا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ ریڈیولوجی میں بہت ساری ڈفرینٹ انویسٹیگیشنس کی جاتی ہیں مختلف ڈائگنوزس کے لیے، تو بریسٹ کینسر کے لیے وہ کون سے ڈفرینٹ انویسٹیگیشنس ہیں جو کہ یوز کیے جاتے ہیں جو ہمیں ہیلپ کرتے ہیں بریسٹ کینسر کو ڈائگنوز کرنے میں؟ اچھا جی، ہماری جو ریڈیولوجی ہے اس میں بریسٹ کینسر کے لیے 2-3 ہی موڈیلٹیز ہیں جو زیادہ یوز کی جاتی ہیں، جس میں سب سے کامن جو ہر جگہ میسر بھی ہے وہ الٹرا ساؤنڈ ہے، جس کو ٹی وی معائنہ بھی یہ لوگ کہتے ہیں کامن لینگویج میں۔ بریسٹ کینسر کے لیے زیادہ جو رائزنگ اس وقت موڈیلٹی ہے وہ میموگرافی ہے۔ میموگرافی کینسر کو بہت ارلی فیز میں پکڑتی ہے، اور اس لیے ہم زیادہ ایمفیسس آج یہ کریں گے کہ خواتین اسکریننگ میموگرام کریں تاکہ کینسر کو ارلی ایج میں پکڑیں۔ ارلی ایج میں کینسر ڈیٹیکٹ ہوگا تو اس کی ٹریٹمنٹ بھی اچھی ہوگی اور اس میں 90 to 100% سروائیول ریٹس ہیں۔ تھرڈ میموگرامز ہیں۔ میموگرامز جو MR میموگرامز ہیں وہ کامنلی نہیں استعمال کیے جاتے۔ جن کیسز میں الٹرا ساؤنڈ یا میموگرامز ایکس رے میموگرامز میں کوئی اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے جس کو مزید ایویلویشن کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کیسز میں ہم MR میموگرامز کرتے ہیں۔ تو یہ 3 بیسک موڈیلٹیز ہیں جو یوز کی جاتی ہیں بریسٹ کی ڈفرینٹ ڈیزیزز کے لیے، لیکن ان میں ٹاپ موسٹ جو ہے وہ میموگرامز ہے جس پہ زیادہ بات ہوگی آج۔ ٹھیک ہے میم، جیسے کہ آج ہماری ساری بات میموگرامز پہ ہوگی تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ میموگرام اٹ سیلف کس ٹائپ کی انویسٹیگیشن ہے، کس طرح سے پیشنٹ کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے امیجز لیے جاتے ہیں یا اس کا کیا پروسیجر ہے؟ جی، میموگرامز بیسیکلی جیسے باقی باڈی کے ایکس ریز ہوتے ہیں اسی طرح بریسٹ ایکس ریز جو ہوتے ہیں ان کو میموگرامز کہتے ہیں۔ یہ تھوڑے مختلف ہوتے ہیں باقی باڈی کے ایکس رے سے کیونکہ تھوڑا سا ہم اس میں کمپریشن یا دباؤ بناتے ہیں ایکس رے کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ لو ڈوز ریڈیشنز ہوتی ہیں۔ 2 قسم کے میموگرامز ہیں جو ہم یہاں پر کرتے ہیں۔ ایک کو ہم ڈائگنوسٹک میموگرامز کہتے ہیں، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ وہ خواتین جو کسی بھی قسم کی بریسٹ کی ڈیزیز کی علامت کے ساتھ آتے ہیں تو ان کو ڈائگنوسٹک میموگرام کے لیے ریفر کیا جاتا ہے، اور ان میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان میں کوئی نہ کوئی علامت پہلے سے موجود ہے جو بریسٹ کینسر کی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ ڈائگنوسٹک میموگرامز جو ہیں وہ بھی ہم لوگ بہت ینگ پیشنٹس میں نہیں کرتے، اس کی کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں۔ 25 سال سے کم عمر میں تو میموگرامز کیے ہی نہیں جاتے بائی رول، اور 25 سے 35 سال کی عمر میں اگر ریفرنگ فزیشین کو بہت زیادہ سسپیشن ہے کہ اس خاتون کو بریسٹ کی علامات ایسی ہیں جو کہ بریسٹ کینسر کی ہو سکتی ہیں تو پھر ان کیسز میں ڈائگنوسٹک میموگرام کیا جاتا ہے ایسے مریضوں میں 35 سال سے اوپر۔ اور یہ ڈائگنوسٹک میموگرام اور اسکریننگ میموگرام تقریباً ایک جتنا ٹائم لیتا ہے اور کوئی اس میں اتنی فرق نہیں ہے، لیکن ڈائگنوسٹک میموگرامز چونکہ مریض کو علامت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی فائنڈنگ ملتی ہے تو وہ یوزولی اس کے ساتھ ہم الٹرا ساؤنڈ بھی کرتے ہیں پیشنٹ کا، اور تھوڑا سا پیشنٹ کا ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں اسکریننگ میموگرامز پہ۔ اسکریننگ میموگرامز بیسیکلی میموگرافی ان خواتین کی جن میں کوئی بھی بریسٹ کی علامت موجود نہیں ہوتی۔ سوال آتا ہے کہ پھر ہم اسکریننگ میموگرامز کیوں کرتے ہیں؟ بیسیکلی جب بریسٹ کینسر اپیئر ہوتا ہے تو وہ بہت چھوٹے، جن کو ہم کیلسیفیکیشنز کہتے ہیں، وائٹ ڈاٹس کی فارم میں اپیئر ہوتا ہے، اور اس سے گلٹی بننے کا عمل 1 سے 2 سال لے سکتا ہے۔
تو اگر ہم بریسٹ کینسر کو ان چھوٹی وائٹ ذرات کے بننے کے سٹیج پہ پکڑ لیں یا ڈیٹیکٹ کریں یا ڈائگنوز کریں تو وہ اتنا ارلی سٹیج ہوتا ہے کہ وہ باڈی میں پھیلا بھی نہیں ہوتا, اور یہی وجہ ہے کہ مریض کو کوئی علامت بھی نہیں ہوتی. تو اگر اس سٹیج پہ اس کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ آلموسٹ 90 to 100% سروائیول ہے, اور یہی رول ہے اسکریننگ میموگرامس کا. اسکریننگ میموگرامس یوزولی ہر خاتون کو 40 سال کی عمر کے بعد کرنے چاہیے. تو یہ 2 قسم کے میموگرامس ہیں جو ہمارے پاس ادھر بھی ہوتے ہیں, اور 1970 سے US میں اسکریننگ میموگرامس شروع ہوئے ہیں, اور تقریباً آپ کہیں کہ 50 ایئرس سے یہ اسکریننگ میموگرام اس بریسٹ کینسر کے لیے یوز ہو رہا ہے. میم, جس طرح سے آپ نے کہا کہ 40 ایئرس کے بعد چاہیے ان کو کہ وہ اپنی اسکریننگ اسٹارٹ کریں, تو اسکریننگ کا جو ڈیوریشن ہے وہ مطلب اس میں کتنا گیپ ہے, یا اس کے کیا کرائیٹیریا ہے, یا کیا اسکیجول ہے؟ جیسے 40 ایئرس کے بعد وہ 6 منتھسلی کریں گے یا ایئرلی کریں گے, کس طرح سے کریں گے؟ اسکریننگ میموگرامس کے بارے میں یوزولی 40 ایئرس کی ایج لمٹ اس لیے رکھی گئی ہے کہ بریسٹ کینسر زیادہ کامن زیادہ عمر کی خواتین میں. ایک یہ وجہ ہے, اور کچھ ٹیکنیکل فیکٹرز ہیں. ٹیکنیکل فیکٹرز چونکہ ہمارے اپنے ٹیکنیشین وائز فیکٹرز ہیں, وہ میں یہاں پر اسپیسیفائی نہیں کروں گی. 40 ایئرس کے بعد ہر خاتون کو اینولی مطلب سال میں ایک بار اسکریننگ میموگرام اپنا کروانا چاہیے. وہ ڈیٹ یاد رکھنی چاہیے, اور نیکسٹ ایئر بھی انہی ڈیٹس میں دوبارہ اسکریننگ میموگرام کروانا چاہیے. یوزولی کہا جاتا ہے کہ 55 ایئرس سے لے کے 74 ایئرس تک پھر آپ 2 سال بعد بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ 40 سے 55 تک اینول میموگرامس کروانے چاہیے. اس میں وہ خواتین نہیں آتی ہیں جن کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے بریسٹ کینسر کی, ان کے لیے ڈفرینٹ انڈیکیشنز ہیں اسکریننگ میموگرام کے لیے. فیملی ہسٹری کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواتین جن کے فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں, فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز مینس ان کی مائیں, ان کی بہنیں یا بیٹیاں, ان تینوں میں سے کسی میں اگر بریسٹ کینسر کبھی بھی ہوا ہے تو وہ لوگ ایٹ رسک ہوتے ہیں. اس میں پھر سیکنڈ ڈگری ریلیٹیوز جیسے خالہ پھوپھی وہ آتے ہیں, لیکن فرسٹ ڈگری ریلیٹیو زیادہ اسٹرانگ فیملی ہسٹری سمجھی جاتی ہے. اگر ان کے فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں کینسر کی تشخیص ہوئی تھی تو ان مریضوں سے ہم عمر پوچھتے ہیں جس میں ان کے ریلیٹیوز کو ہوئی تھی, اور اس ایج سے بھی پہلے ہم ان کو میموگرامس اسکریننگ کا کہتے ہیں. تو اس لیے جن پیشنٹس کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے وہ اپنے ہیلتھ پریکٹیشنرز کو کنسلٹ کر سکتے ہیں, اور وہ ان کو اپروپریٹ ایج بتاتے ہیں جب سے وہ اسکریننگ میموگرام شروع کریں. لیکن وہ خواتین جن کی کوئی فیملی ہسٹری نہیں ہوتی تو وی سجیسٹ کہ 40 ایئرس کے بعد ان کو اینول اسکریننگ میموگرامس کروانے چاہیے. کچھ لوگ جو ہیں جیسے کہ اگر اسکریننگ میموگرام کے لیے آنا چاہتے ہیں یا ڈائگنوسٹک میموگرام کے لیے آنا چاہتے ہیں, تو ہر ٹیسٹ سے پہلے یا انویسٹیگیشن سے پہلے اس کی کچھ پریپریشنز ہوتی ہیں, کوئی پری ریکویزٹس یا پریلیمنریز ہوتی ہیں. تو میموگرام سے پہلے پیشنٹ کو کسی پریپریشن کی ضرورت ہے, اس کے لیے کوئی پراپر ہدایات ہیں کہ وہ یہ چیزیں فالو کرے اور اس کے بعد میموگرافی کے لیے آئے؟ جی, اس میں جو ڈائگنوسٹک میموگرامز ہیں جس میں خواتین کو کوئی علامت ہوتی ہے بریسٹ کی بیماری کی, اس میں تو زیادہ تر ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ پیشنٹ ڈائریکٹ میموگرامز کے لیے نہ آئے, بلکہ وہ ہوتا بھی زیادہ تر ایسے کہ کسی ہیلتھ پریکٹیشنر سے یا کسی فیمیل ڈاکٹر سے وہ ایگزامینیشن کروا کے اور ان فائنڈنگز کے ساتھ اور وہ لوگ پرسکرائب کرتے ہیں تو مریض آتی ہے. جو اسکریننگ میموگرامز ہیں وہ ڈائریکٹ ہمارے پاس بھی لینڈ ہو سکتے ہیں, لیکن جو آنے سے پہلے جو ضروری باتیں ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک خاتون اگر پہلی بار اپنا میموگرام کرا رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ اینول میموگرامز کے لیے آ رہی ہے تو اس کو اپنی ایک فائل بنانی چاہیے جس میں اپنے پرانے میموگرامز اور ہسٹری اور ساری ڈاکومنٹس ہونے چاہیے جو وہ ساتھ لائے ضرور. اکثر مریض آتے ہیں پھر سے میموگرام کراتے ہیں اور پرانا میموگرام نہیں لاتے, جس کی وجہ سے پھر ہم جو ان دونوں میں کمپیریزن کرتے ہیں وہ نہیں ہو پاتا. تو اس لیے ایک تو یہ چیز ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ماہواری کے بعد آنا بہتر ہے.
میموگرامس کے لیے. اگر سائیکل میں آپ دیکھیں تو یہ دن بہتر ہوتے ہیں میموگرام کروانے کے لیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس دن خاتون کا میموگرام ہے اس دن کوئی کسی بھی قسم کی پرفیومز, ڈیوڈرنٹس اور باڈی لوشنز, اسپریز وغیرہ باڈی پہ نہ یوز کریں, کیونکہ ان میں ایسے ذرات ہوتے ہیں جو میموگرام پہ ہمیں کیلشیم پک کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے. تو یہ کچھ پری ریکویزٹس ہیں, ورنہ ادروائز کوئی خاص تیاری اس کے علاوہ نہیں ہوتی میموگرام کے لیے. میم جرنل سوسائٹی میں ایک کانسیپٹ ہے کہ جب کوئی پیشنٹ میموگرافی کے لیے جاتا ہے تو اس کو اس طرح کی ریڈیشنس کو ایکسپوز کیا جاتا ہے, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اٹ سیلف اس کے لیے ہارمفل ہے یا اس سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اس کے بارے میں پلیز بتائیں کہ واقعی ایسا کچھ ہے کہ جب میموگرافی کے لیے پیشنٹ ایکسپوز ہوتا ہے تو وہ ریز اتنی سگنیفیکنٹ ہوتی ہیں کہ وہ اس کو ہارم کاز کر سکیں یا نہیں؟ یہ ایک کامنلی آسکڈ کویشچن ہے. اکثر ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میموگرام میں سیلف ریڈیشنز ہوتی ہیں, ہم اگر ایئرلی کروائیں گے تو ہمارا ریڈیشن ایکسپوجر بہت زیادہ ہو جائے گا. ایک تو میں یہ بات کروں گی کہ جتنا بہتر کیا ہے اسکریننگ میموگرام نے بریسٹ کینسر کی ڈیٹیکشن کو, تو بہت زیادہ لائیوز سیو ہوئی ہیں صرف اس لیے کہ اسکریننگ میموگرام کرائے گئے. کیونکہ اسکریننگ میموگرام ایسا ٹول ہے جو بہت ارلی کینسر ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور پیشنٹ کی لائف جو مورٹیلٹی ریٹ بھی کم ہو گیا ہے اور لائف ایکسپیکٹینسی بھی زیادہ ہو گئی ہے. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ایک تو میں یہ کہوں گی کہ فائدے نقصان سے بہت زیادہ ہیں, آؤٹ وے کرتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو میموگرامز ہیں وہ لو ڈوز ایکس ریز ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے یوزولی کہ ایک میموگرام جتنی ریڈیشن تو ہمیں آج کل جو ویدر کے جس طرح کی سچویشن ہے تو کاسمک ریڈیشنز میں بھی اتنے ہوتے ہیں. تو صرف اس وجہ سے کہ یہ ایکس ریز یوز ہو رہے ہیں میموگرامز میں اور نہ آنا زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے, اس ڈر سے بیٹھے رہنا کہ یہ ریڈیشنز ہیں, اس کی بجائے اگر ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے تو اسکریننگ میموگرام نے میجیکل رول پلے کیا ہے اس چیز میں. اور میم کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو میموگرافی ہے اٹ سیلف یہ تھوڑا سا پینفل اور انکمفرٹیبل سا پروسیجر ہے, تو پلیز آپ یہ بھی ایکسپلین کر لیں تاکہ لوگوں کا وہ مسکنسیپشن بھی ختم ہو جائے. میموگرام میں بیسیکلی تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے عام باڈی کے ایکس رے سے. عام ایکس رے میں تو کوئی ایسی تکلیف یا کچھ نہیں ہوتا. میموگرام میں بھی ہم تھوڑی سی کمپریشن, دباؤ پیشنٹ کو محسوس ہوتا ہے, ہم اپلائی کرتے ہیں. کچھ پیشنٹس پین کا کہتے ہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ آپ پیشنٹ کو پین ہو رہا ہے اور ہم پروسیجر کر رہے ہیں. جب پیشنٹ کو پین ہوتا ہے وہاں ہم سٹاپ کر دیتے ہیں. اتنا پین ہوتا بھی نہیں ہے, بیئریبل پین ہے. اور ایکس رے چونکہ بہت ہی شارٹ پروسیجر ہوتا ہے, بہت جلدی ہو جاتا ہے, تو وہ پین اتنے کم ٹائم کے لیے رہتا ہے کہ پیشنٹ کو ہونے کے فوراً بعد بھول بھی جاتا ہے. تو ایسی کوئی اگر یہ مس کنسیپشن ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میموگرام کوئی خاص اتنا پینفل پروسیجر نہیں ہے, اور اگر پیشنٹ ٹو پیشنٹ ٹھیک ہے ویریشنز ہوتی ہیں تو اس طرح سے ہم ان کو پھر دیکھ بھی لیتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں. میم آپ کا جتنا بھی پروفیشنل کریئر ہے اس میں جتنے بھی لوگ رپورٹ ہوتے رہے ہیں بریسٹ کینسر کے ساتھ, اس میں ڈفرینٹ پرسنٹیج آف ویمن ہوں گی جو کہ بریسٹ لمپ کے ساتھ پریزنٹ کریں گی, لیکن ایک بہت زیادہ پرسنٹیج ہے جن کی جو بیسک کمپلین ہوتی ہے وہ جسٹ بریسٹ پین ہوتی ہے انیشیلی. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ جو پیشنٹس ہمارے پاس بریسٹ پین کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں ان کی کتنی پرسنٹیج ہے جو جن کا ڈائگنوزز ان دا اینڈ بریسٹ کینسر میں ہو جاتا ہے؟ یہ آپ نے اچھا سوال اس لیے پوچھا کہ ہمارے پاس زیادہ ریفرل جو ہے وہ بریسٹ پینس کے ساتھ ہوتا ہے. خواتین کو اگر بریسٹ میں صرف پین بھی ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ یوزولی کسی بھی فیمیل ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں اور وہ ان کو اکثر ریفر بھی کر دیتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھی آتی ہیں, میموگرامس کے لیے بھی. کافی انٹریکشن ہوتا ہے ہمارا ڈیورنگ ان انویسٹیگیشنس کے خواتین سے, تو کافی ہسٹری اور اس کا اندازہ ہوتا ہے. پین میں یہ کہوں گی کہ پین بریسٹ میں دو طرح کا ہوتا ہے, سائیکلیکل ہوتا ہے, سائیکلیکل ہوتا ہے. سائیکلیکل جو ہوتا ہے وہ فیمیل کی اپنی سائیکل کے ساتھ ماہواری کے دنوں کے آس پاس زیادہ کم ہوتا ہے, جو بالکل ہی بے ضرر چیز ہے.
اگر ایسا پین ہو جو کہ ایک جگہ پہ ہو یا ایک سائڈ پہ ہو تو یوزولی خواتین زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں. ایون ان کیسز میں بھی زیادہ تر بے ضرر چیزیں ہوتی ہیں, یا کوئی سسٹ ہوتی ہے جو تھوڑی سی اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور اس سے پین ہوتا ہے, یا کوئی ڈکٹ بلاک ہو جاتی ہے. بہت کم کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں بریسٹ پین میں ہم نے کینسرز دیکھے ہیں. کینسرز کی اور علامات کے ساتھ زیادہ آتی ہیں. گلٹی بہت کامن ہے, اسکن میں کسی چینج کا ہونا کامن ہے, بغل میں گلٹی آ جاتی ہے. اس طرح کی علامات کے ساتھ مریض زیادہ آتے ہیں. لیکن اگر صرف پین ہے یا درد ہو رہا ہے فوکل یا ایک سائڈ پہ, تو اس میں میں نے بریسٹ کینسر کم دیکھا ہے. مطلب یہ پین سے اتنا یہ میں نہیں کہوں گی کہ ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کرانا چاہیے, لیکن ان کی ڈر کو وہ ختم کرنے کے لیے میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے اس میں پین کے ساتھ بریسٹ کینسر کا کوئی خاص ایسوسیشن ہے. میم, ایک نارمل ویمن اگر گھر میں فیل کرتی ہے کہ اس کو بریسٹ لمپ ہے یا کوئی ایسی اسکن چینجز ہیں جو کہ ڈفرینٹ ہیں نارمل سے, تو اس کا کیا پاتھ وے ہوگا؟ سب سے پہلے مطلب آپ تھوڑا سا گائڈ کر دیں فار کامن پیپل کہ وہ کس طرح سے اپنی انویسٹیگیشنس کو اسٹارٹ کرے گی اور پھر کیری آن کرے گی. اچھا جی, اس میں اگر میں یہاں پہ یہ ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ ایک خاص گروپ جو ہمارا ہے جو تھوڑا نگلیکٹڈ ہے وہ چھوٹی بچیاں ہیں. 16-17 سال کی بچیاں یا 20-22 سال کی بچیاں, ان میں اگر لمپ آتا ہے تو چونکہ بریسٹ کینسر کا خوف بھی زیادہ ہے, مائیں بھی ڈر جاتی ہیں, بچیاں بھی ڈر جاتی ہیں. ایسی یہ میں کہنا چاہوں گی کہ بچوں میں یا اس ایج کی لڑکیوں میں یوزولی اگر کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے وہ زیادہ تر بے ضرر ہوتی ہیں. ان کو ہم فائبرو ایڈینوماس کہتے ہیں یا سسٹ کہتے ہیں. لیکن ماؤں کو اور لڑکیوں کو, جو چھوٹی لڑکیاں ہیں, ان کو ایٹ لیسٹ یہ کرنا ہوگا کہ ان کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا ہوتا ہے, اور وہ ان کو خود بھی ایگزامن کرتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں. ہم اتنی ینگ لڑکیوں میں میموگرامس نہیں کرتے, اور الٹرا ساؤنڈ پہ یوزولی ان کی کوئری سالو ہو جاتی ہے. زیادہ تر کوئی بے ضرر سی چیز ہوتی ہے, فائبرو ایڈینوما یا سسٹ ہوتا ہے, لیکن ان کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے اسپیشلی ماؤں کو بھی اور ینگ لڑکیوں کو میں یہ کہوں گی کہ اگر کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے تو وہ ضرور ڈاکٹر سے رجوع کریں, وہ ان کو ایگزامن کریں گے. ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ ہے جو بالکل بے ضرر اور پین لیس انویسٹیگیشن ہے, اور وہ چیز ان کی سائڈ پہ ہو جاتی ہے. بہت کم کیسز میں اس ایج میں بھی بریسٹ کینسرز ہوتے ہیں, دیکھے ہیں ہم نے, لیکن وہ بھی اگر وہ ٹائم پہ جائیں گی اور الٹرا ساؤنڈ ہوگا تو ان کی ٹائملی تشخیص ہوگی. اس کے بعد آتی ہیں 30+ خواتین. ان میں اگر بریسٹ کی کوئی بھی علامت ہوتی ہے تو ان کو اپنی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, ڈاکٹر جب ان کو ایگزامن کرتا ہے زیادہ تر وہ انویسٹیگیشنس کی ہیلپ لیتے ہیں, تو الٹرا ساؤنڈ کے لیے ریفر کرتے ہیں یا میموگرامس کے لیے. یوزولی دونوں سائڈ بائی سائڈ ہو جاتے ہیں پیشنٹ کے, اور اس میں زیادہ تر آئی وڈ سے 70-80% کیسز میں ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ کیا ہے. اگر کوئی ہمیں مشکل ہو رہی ہو پھر میموگرامس بھی, MR میموگرامس بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر کسی بھی خاتون کو اس طرح کی کوئی بھی گلٹی یا اسکن پہ چینجز محسوس ہوتے ہیں تو وہ اپنے ہیلتھ پریکٹیشنر یا ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں, اور اس لحاظ سے وہ ان کو گائیڈ کریں گی. لیکن یہاں پر اس فورم پہ میں یہ کہوں گی کہ ان کے زیادہ تر الٹرا ساؤنڈ اور میموگرام ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو کوئی نہ کوئی ڈائریکشن مل جاتی ہے جس پہ اگر بایوپسی کرنی ہے یا بے ضرر چیز ہے تو وہ اس طرف روانہ ہو جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ میم. آپ کے سارے آنسرز دے آر ویری انفارمیٹیو فار می ایز ویل ایز فار دا جنرل پبلک. سو آپ کا اس فیلڈ میں ایک لانگ ڈیوریشن میں ایکسپیرینس ہے, آپ کے کافی سال گزر گئے ہیں پیشنٹس کے ڈائگنوزز میں اور ان کا پروگنوسس دیکھنے. تو ان دا اینڈ آف دس سیشن میں آپ سے کہوں گی کہ آپ کا کوئی ایسا میسج جو کہ سوسائٹی کے لیے بینیفیشیل ہو یا ان کو کسی طریقے سے مدد کر سکے تو آپ دینا چاہیں. ہمارے ملک میں کینسر کا ریٹ کافی زیادہ ہے. 8-9 سال ہو گئے یہاں پر ہم میموگرامس کرتے ہیں, پیشنٹ سے انٹریکشن ہوتا ہے, الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں. اور ایک تو جو میں نے ایک چیز میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گی, ایک چیز جو میں نے یہاں فیل کی ہے وہ ایک تو اسکریننگ میموگرام کی اویئرنیس بالکل نہیں ہے.
زیادہ تر جو ہم کرتے ہیں وہ ان خواتین کے میموگرامز ہیں جو علامت ظاہر ہونے کے بعد آتے ہیں. بہت کم اسکریننگ میموگرافی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشنٹس میں اویئرنیس نہیں ہے. پیشنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے, ڈرے ہوئے بھی ہیں کہ ان میں شعاعیں ہوتی ہیں. اور دوسری بات, اس چیز کو تھوڑا سا سوشل ٹیبو بھی سمجھا جاتا ہے گھر میں بیٹوں کے سامنے یا شوہر کے سامنے یہ بات کرنا کہ میموگرام کے لیے جانا ہے. تو اسکریننگ میموگرام بہت کم ہو رہا ہے. تو میری اس میں کافی کام کرنا ہے اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے خواتین میں, کہ ہر خاتون, جس کی میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی 40 سے عمر سے زیادہ ہیں, تو وہ ایئرلی اپنا اسکریننگ میموگرام ضرور کرائیں فار ارلی ڈیٹیکشن. دوسری چیز جو میں نے نوٹ کی ہے اپنے ایکسپیرینس سے, وہ ایک تو میں نے ذکر کیا کہ چھوٹی بچیاں بہت ڈر جاتی ہیں, حالانکہ اکثر مائیں ان کو گھر بٹھا دیتی ہیں خاموش کر کے, اور وہ ایون کسی کے پاس جاتے بھی نہیں ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, لڑکیوں میں زیادہ تر بے ضرر ہوتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کہ خدا نخواستہ جو کم پرسنٹیج کینسر کی ہے وہ ارلی ڈیٹیکٹ ہو جائے. اور جو باقی میں نے جنرلی دیکھا ہے وہ یہ کہ کافی سوشل ٹیبو ہے, میموگرامس کے لیے خواتین کم آتی ہیں, چھپ کے آتی ہیں, جس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو بریسٹ پیتھولوجیز کو ویسے ہی تھوڑا ٹیبو سمجھا جاتا ہے, زیادہ عمر کی خواتین میں ہوتا ہے جو زیادہ تر بیٹوں پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں فائنینشلی بھی, تو وہ ذکر نہیں کرتی ہیں, اکثر ایڈوانس سٹیج میں آ جاتی ہیں. تو اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جن کو اوور کم کرنے میں ٹائم بھی لگے گا. لیکن آج اس فورم پہ میں اکتوبر کا منتھ بھی ہے اور اتنے رائزنگ ریٹس کی بات بھی ہو رہی ہے ہر طرف, تو میں یہ اگین ایمفسائز کروں گی کہ اسکریننگ میموگرام کی اویئرنیس کو زیادہ کرنا چاہیے, کیونکہ اسکریننگ میموگرام سے ہم سال 2 سال سے پہلے, کینسر ہونے سے پہلے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. تو یہ بہت چینجز لائے گا ہمارے اوور آل ڈیموگرافکس میں. تو اسکریننگ میموگرام از دا ٹول, اینڈ خواتین کو اس کے بارے میں زیادہ معلومات ہونی چاہیے اپنے لیے. Okay, thank you so much, ma'am. So this is the end of our session. I hope our guidelines helped you a lot to prevent breast cancer. This is all for today.